الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلمان اگر امام اعظم بننا چاہتا ہے تو ایمانی راستے پر چلنا پڑے گا، اور اگر نفسانی راستے پر چلا تو شیطان اعظم بنتا ہے۔ ایمان والے مؤمنین کی نشانیوں کا ذکر چل رہا تھا کہ یہ دوڑے دوڑے مسجد کی جانب بھاگتے ہیں، اور ہر وقت انہیں اللہ کی یاد ستاتی ہے، اور مسجد سے محبت اور تعلق ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی نوافل میں خوب کثرت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت وہ اللہ کی یاد میں ہمیشہ لگی رہتی ہے، یہ ان کی سب سے پہلی بڑی صفت ہے۔ دوسری بڑی صفت ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرمانا شروع کر دیتے، جب تک خالی نہیں ہو جاتے آپ بانٹتے رہتے، اس قدر آپ کا تقسیم کرنا زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ تو اللہ والے اللہ کے نام پر ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے نا، تو کسی ایک گزرتے راہ گزر نے یوں کہا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تو یہ سنا تو ان کا دل ملچا، اور اس سے کہا بھائی ایک دفعہ اور کہہ دو۔ کہا بھائی تم اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ فرمایا میرے ریوڑ کی آدھی بکریاں تمہاری۔ اس نے پھر کہہ دیا، اور دل میں محبت اور شوق بڑھ گیا، تو کہا بھائی ایک دفعہ اور کہہ دو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ بکیا آدھی ریوڑ کی بکریاں بھی تمہاری۔ انہوں نے پھر کہہ دیا، پھر دل میں اور محبت کہ میرے محبوب کا نام بار بار لیا جائے، تو کہا بھائی ایک بار اور کہہ دو۔ کہا اب کیا دو گے؟ بکریاں تو ساری گئیں۔ کہا کہ ان بکریوں کو چرانے کے واسطے چرواہا بھی تو چاہیے ہوگا، تو میں آپ کی بکریاں چرا دیا کروں گا۔ تو بس جیسے یہ کہا تو اس نے آگے سے کہا بھائی مبارک ہو، خوشخبری ہے اے ابراہیم آپ کے لیے کہ مجھے اللہ نے فرشتہ میں ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا یہی معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھو ذرا ابراہیم ہمارے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ تو آپ واقعی اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ والے تقسیم کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اپنے رب سے نا کئی گنا زیادہ کی امید ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا میں نہ ملے، لیکن جب وہاں ملے گا تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ میں نے دنیا میں ایک پائی بھی اپنے پاس کیوں رکھی۔ ہم تو رکھتے ہیں نا، انسان ہے، نفسانیت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ انسان کا ایک پہلو ہے۔ لیکن جب وہاں دیکھے گا نا کہ کتنا کچھ مل رہا تھا اس کے اوپر، تو یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں۔ اور تیسری نشانی کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی خاطر جیسے عاشق وہ بھوکا رہتا ہے۔ اب وہ زمانہ قریب آ رہا ہے، چند ایام ہے، اس کے بعد پتہ لگنا ہے کہ کون ہے جو رب کے لیے جو ہے نا بھوکا بھی رہنے کو تیار ہے۔ گھروں میں ہی مثالیں دیکھی جاتی ہیں، اگر شوہر ناراض ہو گیا تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ نہیں کھانا کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتی، جاؤ۔ بچے بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں ہم بھی نہیں کھاتے، اگر بچے بھی ہوں نا ان کو پتہ چل جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے گھروں کے اندر بھی۔ تو اللہ سے محبت میں تو جب اللہ کہہ دیں تو بندہ پھر تو دوڑے دوڑے عبادات بھی کرتا ہے اور بھوکا پیٹ بھی رہتا ہے کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے نا،
تبھی اللہ نے کہا کہ اس کا بدلہ تو میں خود ہوں، اس کا بدلہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کیا چیز ہو؟ کچھ نہیں، اللہ سب سے بڑے۔ اللہ جس کا بدلہ ہو جائے، جس کا بادشاہ خود بن جائے۔ لیکن ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں، بار بار عرض کی ہے میں نے، کہ جب بادشاہ کا اپنی سگی اولاد جو ہے نا نافرمان ہو جائے اور بغاوت پہ اتر آئے نا، اور بادشاہ کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو، پھر وہ اپنی اولاد، سگی اولاد کو بھی جو ہے نا پھانسی چڑھواتا ہے، اور اس کی پھانسی چڑھانے والا جو جلاد ہوتا ہے نا، یہ بس گرے پڑے لوگ ہی ہوتے ہیں، کمار قسم کے اور لچے قسم کے لوگ، لیکن بادشاہ اسی کے ہاتھوں اس کو پھانسی لگواتا ہے۔ ایسے ہی رب بھی جو ہے نا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مبارک امت ہونے کے باوجود بھی جب رب کے نافرمان ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ بھی دیکھیں ان ناپسندیدہ لوگ جو کفار ہیں، جو ہمارے اپنے اندر کے ناپسندیدہ لوگ ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ ان سے پٹائی لگواتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اسی لیے ایمان والے مومنین کی نشانیاں تو یہ ہیں ہی، اگر یہ اپنائیں گے تو ان چیزوں سے بچ جائیں گے ہم، ورنہ پھر اللہ ایسے گرے پڑے لوگوں سے نا، آج آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر کون غالب آیا ہوا ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی وقعت نہیں، جن کی آخرت میں ناکامی یقینی ہے، لیکن وہ ہمارے دنیا میں دیکھیں سروں کے اوپر اور حکم چلا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں اور میری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم نے ایمان والوں کی نشانیوں کو ترک کیا۔ آج بھی اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کعبۃ اللہ کی کہ اگر ہم ابھی سے ارادہ کر لینا کہ یہ ایمان والوں کی نشانیاں میں اپنے اندر پوری لے کر آؤں گا، ہر ایک شخص اس چیز کا ارادہ کر لے، تو یقین کریں کہ پھر اللہ ہمیں دوبارہ سے غالب فرما دیں گے۔ اللہ نے زمانے بعید میں فرعون کی قوم بنی اسرائیل کو غالب کیا، فرعون کے اوپر دنیا سوچ نہیں سکتی تھی۔ زمانے قریب میں صحابہ کو کیسر و کسریٰ کے اوپر غالب کر کے دکھائے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔